نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واتجا في اندار الغرور. دنیا کے گھروں سے دل اٹھ جاتا ہے. جیسے نا کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. دل ہی نہیں لگتا دنیا میں، اس لیے کہ دل لگانے کی جگہ ہی نہیں، بس ضرورت کی جگہ ہے، ضرورت پوری کر رہے ہیں. اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ، اور موت کے لیے تیاری کر کے رکھنا اس کے آنے سے پہلے پہلے. اور ہم کس دن کرتے؟ جس دن کوئی مر جاتا ہے پھر یاد آتا ہے اچھا کیا کیا کرتے ہیں اس کے لیے. یہ تین علامتیں کس کی ہیں؟ اس شخص کی جس کا سینہ، جس کا دل اسلام کے لیے کھل گیا ہو، اسلام کے لیے شرح صدر ہو گیا کہ ہاں اسلام میری ضرورت ہے. انسان اسلام کو اپنے دل میں جگہ دینے لگے کہ ویلکم، ہاں ضرورت ہے مجھے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ اسلام کی بات سن کے دل گھٹنے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے. اسی لیے آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکانا چاہتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ، کر دیتا ہے سینہ اس کا، ضیقاً تنگ، حرجاً بھنچا ہوا. ضیق تنگ، جگہ کی تنگی کے لیے ضیق آتا ہے، جگہ تنگ ہو جائے. اور حرج دل کی گھٹن کے لیے کہ اسلام کی لگائی ہوئی پابندیوں پہ دل گھٹنے لگتا ہے کہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا. وہ بھاگتا ہے انسان اس سے کہ میرے کانوں میں نہ پڑے کوئی لفظ. اللہ کی کتاب پڑھنے میں، ایسی مجلسوں میں دل ہی نہیں لگتا، دل اچاٹ ہو جاتا ہے. دل کھلنے کی بجائے، سکون آنے کی بجائے گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگتا ہے کہ نہیں بھئی یہ بڑی مصیبت ہے. ایسا دل گھٹتا ہے کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف اوپر جا رہا ہے. آسمان کی طرف جب انسان جاتا ہے تو کیا کم ہو جاتا ہے راستے میں؟ آکسیجن. اور جہاں آکسیجن کم ہو جائے وہاں کیا ہوتا ہے؟ سانس نہیں آتا، دم گھٹنے لگتا ہے. کأنما یصعد فی السماء، جتنا جتنا اوپر جاتا جاتا ہے انسان آکسیجن کی کمی ہوتی جاتی. تو فرمایا کہ جس کے لیے اللہ ہدایت کا رستہ نہیں کھولتا، اس کا دل کیسے ہو جاتا ہے؟ گھٹا ہوا، بھینچا ہوا، اور ایک مصیبت سمجھتا ہے اپنے لیے کہ گویا وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو، جیسے کسی پہاڑ پہ چڑھ کے گھٹنے لگتا ہے دل. فرمایا اتنا ہی مشکل ہے ان کا اسلام کی طرف آنا. کتنی ریلیونٹ بات ہے یہ ہم سب کے لیے. کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ الرجس، ڈال دیتا ہے اللہ رجس کو، گندگی کو، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، نہ ماننے والوں کے دلوں پہ اللہ رجس ڈال دیتا ہے. رجس کے تین معنی ہوتے ہیں: گندگی، عذاب اور شیطانی وسوسے. ایسے لوگوں کے دل شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، برے برے خیالات آنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دین کے راستے میں آزمائش ضرور ہے. آزمائش کے بغیر کوئی شخص نکھر نہیں سکتا. یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے. پیغمبروں پہ سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں کیونکہ ان کو سب سے زیادہ چمکانا تھا. تو جو اللہ کا جتنا پیارا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی سخت امتحان میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ نکھر کر اس کے کام کے قابل ہو. اور یاد رکھیں جتنی جتنی اللہ سے محبت کے دعوے کریں گے نا، اتنی ہی زیادہ سختی آئے گی. لیکن اگر انسان محبت میں پکا ہو تو سختی بھی برداشت کر جاتا ہے، اور اگر جھوٹے دعوے ہوں تو بھاگ نکلتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت کا دعویٰ ہی چھوڑ دیں تاکہ ہم پر کوئی مشکل نہ آئے. یہ تو ایسے ہی نیچے کھڑے رہیں، کہیں سیڑھی نہیں چڑھی جاتی تو نہ صحیح. یہ آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے نا. معلوم نہیں اس کی کیا مصلحت ہے. ہم سب کا امتحان ہے. اور صرف ایک یہ نہیں، زندگی میں کئی ایک اور. دعا مانگتے رہنا چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ میرا سینہ کھول دے، یہ دین تیرا مجھے سمجھ آنے لگے، اس کی حقیقتیں، اس کی معرفتیں، اس کی حکمتیں
میرے اندر اتر جائیں. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور یہ جس کام کا میں نے بیڑا اٹھا لیا اللہ اس کو پار لگانا، اس کو میرے لیے آسان کر دے. کتنی جامع دعا ہے. اور میرے خیال ہے الحمدللہ جس دن سے ہم نے یہ کام شروع کیا شاید ہی کوئی دن ہو کہ اس دعا کو مس کیا. اگر واقعی چاہتے نا ہدایت ملے تو اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اسے پڑھنا نہ بھولیں کہ دین کے لیے دل کھل جائے. وہ کمپلیکس اور رکاوٹ اور کسی قسم کی گھبراہٹ اور وہ جو تفکرات اور پریشانیاں ستاتی ہیں وہ سب چھٹ جائیں، ہٹ جائیں. کیونکہ میرا رستہ جو یہی ہے، اس کے بغیر منزل تک پہنچا جو نہیں جا سکتا. یا تو کوئی اور رستہ جاتا ہو نا جو وہاں تک پہنچا دے، اور ہے جو کوئی نہیں. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. جیسے دنیا کے کسی بھی امتحان میں پاس ہونے کے لیے آپ کو سلیبس پڑھنا ہی پڑھنا ہے، امتحان دینا ہی دینا ہے. کوئی بچہ کتنا بھی لائق ہو جب تک امتحان نہ دے کیسے پاس ہو سکتا، سرٹیفکیٹ کیسے مل سکتا ہے. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. جو ایمان نہیں لاتے اللہ ان کے دلوں پہ پھر شیطانی یلغار کر دیتا ہے، وہ ان کو بھٹکا بہکا کے اس اصل راستے سے ہٹا دیتے ہیں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تیرے رب کا راستہ بالکل سیدھا ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، ہم نے کھول کے رکھ دی آیات. کن کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، مانتے ہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، ان کے لیے ہے دار السلام. دار السلام کس جگہ کا نام ہے؟ جنت کا نام. سلامتی کا گھر، امن کا گھر. کن کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں گمراہی سے بچ بچ کر ہدایت کے راستے پہ چلے، نصیحت قبول کی، وہ امن میں ہوں گے. عند ربہم، اپنے رب کے پاس. وہو ولیہم، اور وہ ان کا دوست ہے، وہ ان کا مددگار ہے. بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے رہے. جنت میں جانے کے لیے کون سی کرنسی چاہیے؟ بما کانوا یعملون، عمل کی. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو، سب کے سب کو. جس روز اللہ تعالی ان سب کو گھیر کر جمع کر لے گا. ان سب سے مراد کون ہے؟ جن و انس، تمام مخلوقات. پھر فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ. قد استکثرتم، تحقیق بہت زیادہ لیا تم نے. من الانس، انسانوں میں سے. اے گروہ جن، تم نے انسانوں میں سے بہت سوں کو لے لیا. لینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک بڑی تعداد کو تم نے گمراہ کر لیا اور گمراہ کر کے اپنا پیروکار بنا لیا. اور جنوں سے مراد یہاں خصوصاً شیاطین جن ہیں، جیسا کہ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، اور روز اول ہی اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں انسانوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف نہ جانے دوں گا. اور وہ اپنے اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے دن رات سرگرم عمل ہے. سورۃ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کہ اس نے تم میں سے ایک کثیر تعداد کو بھٹکا لیا، کیا تم عقل نہ رکھتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ جنوں سے کہیں گے کہ تم نے انسانوں کی اکثریت کو لے لیا، یعنی گمراہ کر لیا، اپنا پیروکار بنا لیا، اپنا تابع کر لیا. وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے ساتھی. اولیاء دوست، مددگار، ساتھی. من الانس انسانوں میں سے. انسانوں میں سے جو شیاطین کے ساتھی ہوں گے، دوست ہوں گے، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، فائدہ اٹھایا،
بعدنا ہم میں سے بعض نے، ببعدن بعض سے، یعنی ہم دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اپنی اس میعاد کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی. یعنی آج کا یہ حشر کا میدان اور وقت جس میں آ کر سب کا اب امتحان ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. قال النار مثواکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا، اسی میں تم ہمیشہ رہو گے. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے. جیسے کہ پارے کے شروع میں آیت 112 میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانی شیطانوں میں سے اور جنات کے شیطانوں میں سے دشمن بنا رکھے ہیں. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے کے طور پر اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں. مراد اس سے کیا ہے کہ برے کاموں میں، بعض غلط کاموں میں، نیکی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے کاموں میں شیاطین اور انسان ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، اور وہ اپنے کام کو اکٹھے مل کر کرتے ہیں. اسی لیے جب اللہ تعالی شیطانوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ تم نے انسانوں کو گمراہ کیا، تو انسانوں میں سے جنات کے دوست اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یا رب ہم میں سے بعض نے بعض سے خوب فائدہ اٹھایا. یعنی وہی بات کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار تھے برے کاموں میں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کسی کے گمراہ کرنے سے کوئی کب گمراہ ہوتا ہے؟ جب اس کا اپنا ارادہ بھی بیچ میں شامل ہوتا ہے. محض یک طرفہ کوشش کافی نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ ادھر لائیے میں آپ کا ہاتھ کاٹوں، تو کیا آپ اس کو دیں گے اپنا ہاتھ کاٹنے کو؟ نہیں دیں گے نا. لیکن اگر وہ اسی بات کو کسی خوبصورت انداز میں اور ایسے طریقے سے پیش کرے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ وہ آپ کا ہاتھ کاٹنے جا رہا ہے، اور آپ کو بظاہر اس میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو، تو آپ دھوکے میں آ کر اپنا ہاتھ کٹوا لیں گے. تو بالکل شیطان کا انسانوں کے اوپر تسلط جمانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ برے کاموں کو انسان کے لیے اس طرح خوبصورت بناتا ہے کہ اس میں انسان کو اپنے نقصان کی بجائے بظاہر وقتی فائدہ نظر آنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے داؤ میں آ جاتا ہے. اسی لیے وہ کہیں گے کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. گویا ہم نے ان کو جب بھٹکایا تو انہوں نے بھی ہمارے بھٹکانے سے کچھ دنیاوی مفادات حاصل کیے. انہوں نے ہمیں استعمال کیا، ہم نے انہیں استعمال کیا. اور یہ دھوکے اور فریب اور غلط کاموں کا جو جال بچھا ہوا تھا، اس میں باہمی طور پر سب مشترک تھے. مثلا شیاطین کا کام کیا ہے؟ انسانوں کو آ کے مثلا کچھ غیب کی خبریں بتانا. انسانوں کو اس کام میں کس قدر دلچسپی ہوتی. مختلف عامل حضرات جو ہوتے ہیں، ان کے پاس جو جنات ہوتے ہیں، ان سے وہ غیب کی خبریں معلوم کراتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس بھی وہ خبریں نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسی باتیں کہ جو انہیں کسی طریقے سے معلوم ہو جاتی ہیں اور انسانوں کو نہیں ہوتی، اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں. پھر وہ ان باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں اور اس سے لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں، اور وہ ایک پورا ایک جال بچ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی انسان ایسا بتائیں کہ جس کو ان باتوں سے دلچسپی نہ ہو. حالانکہ آپ نے پیچھے واضح احادیث پڑھی کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے وہ اس تعلیم کا انکاری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ایک اور روایت کے مطابق 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. لیکن آج اگر آپ کسی کو بیچ میں بٹھا دیں کہ یہ ہاتھ دیکھ کے آپ کو آپ کی قسمت بتا سکتے ہیں، اور ان کے بعد جنات ہیں اور یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چوری کس نے کی، اور کچھ آئندہ کی خبریں، کچھ ماضی کی خبریں، تو آپ دیکھیں گے کہ شاید ہی ہو کوئی جس کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ایسے موقع پر ٹیمپٹیشن اس کے اندر نہ ہو اور وہ ان سارے چالوں سے باز رہے. اچھے بھلے دیندار سمجھدار لوگوں کو دیکھا گیا ہے
کہ ایسی باتوں کے موقع پر آ کے پھسل جاتے ہیں. نمازیں بھی پڑھیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، تقوی پرہیزگاری کے بھی بڑے ظاہری طور پر اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، لیکن جو ہی معاملہ آئے گا جادو ٹونے کہانت اور غیب کی خبریں بتانے حالات بتانے کا، تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ بچتے ہیں اس سے. ایک تو ہر دوسرا شخص اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اس کو کر دیا جاتا ہے کہ ضرور تم پر کسی چیز کا اثر ہے. جسمانی بیماریوں کو بھی لازمی طور پر کھینچ تان کر روحانی بنا دیا جاتا ہے. پھر اس کے علاج کے رنگا رنگ طریقے بتائے جاتے ہیں جس میں عموماً جنات سے مدد لی جاتی ہے، اور اس طرح شرک کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے. تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پہ تیرا زور نہ چلے گا، تیرا بس ان پہ نہیں چل سکتا. تو شیطان کا یا جنات کا بس کس پہ چلتا ہے، زور کس پہ چلتا ہے؟ انہیں پہ چلتا ہے جنہیں اپنے دنیاوی کچھ مفادات کی خاطر انہیں اپنا اعلی کار بنانا ہوتا ہے، پھر وہ ان کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب جاہلیت میں جنوں کو عربوں کی مذہبی سماجی زندگی میں بڑا دخل تھا. رہتے بھی صحرا میں تھے، اور جنات بھی عموماً جو بیابان اور ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں عام انسانی آبادیاں نہیں ہوتی وہاں ان کے ڈیرے ہوتے ہیں. تو عرب لوگ ایک جگہ پر ٹک کے تو نہیں رہتے تھے، کبھی ایک جگہ سے قافلہ کسی دوسری جگہ جہاں سبزہ پانی ہوتا وہاں جا ٹکتے. پھر جب کسی بھی بستی میں اترتے کسی بھی جگہ پر تو عموماً اندھیرا ہوتا، کوئی بجلی وغیرہ تو تھی نہیں، اور زندگی کے وسائل بھی اتنے نہیں تھے. تو ایسے میں قدرتی بات تھی کہ انسان انہونی طاقتوں سے ڈرتا ہے. تو عموماً وہ کسی بھی بستی میں اترنے سے پہلے یہ کہتے کہ میں اس بستی کے جن رب کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں تاکہ وہ میری حفاظت کرے. اور اس طرح ان جنات کی سرکشی بہت بڑھ گئی تھی، جیسے کہ سورۃ الجن میں بھی آتا ہے. تو بہرحال عربوں کی جو روایتی زندگی تھی یا صحرائی زندگی تھی یا بدویانہ زندگی تھی، اس میں جنات کا بہت دخل تھا. ان کے اور جنات کے درمیان بہت تعلقات تھے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اچھے شاعر کا ساتھی کوئی نہ کوئی جن ہوتا تھا جو اس پر اچھی شاعری القاء کرتا. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنا شروع ہوئی تو عربوں نے کیا سمجھا کہ کوئی جن آتا ہے آپ کے پاس جو آ کر آپ کو یہ سارا کلام سناتا ہے. اور جب کچھ عرصے تک وحی کا آنا بند ہوا تو ابو لہب کی بیوی نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ اس کے شیطان نے اس سے بات کرنا بند کر دی ہے. تو ان کے ہاں ایک عام خیال تھا کہ غیب کی خبریں ہوں یا کہانت ہو یا پھر وحی کا جب سلسلہ شروع ہوا یا اچھی شاعری، ان سب چیزوں کو وہ جنات سے منسوب کرتے تھے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں جب سفر ہوتا، حضر ہوتا، جنگ ہوتی، صلح کا موقع ہوتا، کامیابی ہوتی، تو ہر چیز میں جنات کا دخل سمجھتے تھے. یعنی ان کی پوری زندگی میں ایک یہ چیز چھائی ہوئی تھی اور باہم ان کے تعلقات بھی ہوتے تھے. تو بہرحال اسی وجہ سے وہ کہیں گے کہ یا رب ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، یعنی غلط کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے، ورنہ نیکی کے کاموں میں مددگار بننا اس میں شامل نہیں. کس طرح انسانوں نے جنوں سے کیا فائدہ اٹھایا کہ شیطان نے گناہوں کو خوبصورت بنا کے دکھایا، لہذا انسان ان گناہوں میں مبتلا ہو گئے. اسی طرح انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے تھے جو شیاطین ان کو لا کے دیتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ساحری اور جادوگری کا جتنا کاروبار ہے اس سب کی بنیاد میں بھی جنات تھے. یعنی جادو ہو یا ساحری ہو یا اس کی کوئی بھی قسم ہو، ان سب میں جنات استعمال ہوتے تھے اس دور میں بھی اور آج بھی. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی عامل حضرات ہوتے ہیں ان سب کا کسی نہ کسی طریقے سے جنات سے ضرور تعلق ہوتا ہے اور وہ ان کو تابع کر کے ان سے کام لیتے ہیں. عام طور پر اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو عامل بننے کا شوق ہوتا، عامل کا مطلب پتہ ہے عمل صالح کرنے والا نہیں، یعنی دوسرا عمل کرنے والا، یعنی جادو کا عمل کرنے والا. تو عموماً کیا یہ جاتا ہے کہ جب کسی شخص کو یہ شوق لاحق ہوتا ہے کہ وہ عامل بنے تو عموماً 40 دن تک وہ ایک عمل کرتا ہے. مثلاً وہ جنگل میں جاتا ہے، یہ بالکل کسی تنہائی یا ویرانے میں چلا جائے اور رات کے وقت جب کوئی بھی نہ ہو تو وہ اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ کے، جس کو حصار کہتے ہیں، اس کے بیچ میں کھڑے ہو کر
مثلا 40 دفعہ سورۃ جن پڑھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب 40 دفعہ وہ سورت پڑھی جاتی ہے تو مختلف قسم کی جنات شکلیں بدل کر اس کو ڈراتے ہیں آ کر. اچھا، اب اگر یہ شخص ڈر جائے تو جنات اس پہ مسلط ہو جاتے ہیں اور اس کو ستاتے اور پریشان کرتے ہیں. اور اگر یہ شخص بہادر ہو اور ڈرے نہ تو پھر کیا ہوتا ہے، جنات اس کے تابع ہو جاتے ہیں اور پھر جو کچھ یہ شخص کہتا ہے وہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. پھر عموماً آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جنات سے کوئی نیکی کا کام نہیں کراتے. کیا کراتے ہیں؟ مختلف قسم کی تعویذ بنا کر دیتے ہیں، جاؤ یہ فلاں جگہ دباؤ، یہ فلاں جگہ پھینکاؤ، یہ نکال آؤ. پھر بعض اوقات اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ ان لوگوں کے پاس آتے ہیں، ہمیں شک ہے کہ ہم پر کوئی جادو ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ہو گیا جادو. اچھا، پھر وہ کچھ ایسے عمل کرتے ہیں، ابھی دیکھیے تعویذ تمہارے سامنے آ کے گرتے ہیں، اور یہ دراصل جنات ہوتے ہیں جو لا کے چیز پھینک دیتے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا. اس میں ہوتا کیا ہے کہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس شخص پر جو کسی نے تعویذ کیے تھے وہ نکال کر لائیں، حالانکہ وہ کوئی بھی تعویذ اٹھا کے شاید پہلے ہی باندھ کے کہیں رکھے گا کہ جب کوئی شخص آئے گا تو نکال کے تم سامنے پھینک دینا. اور اس طرح جو عامل ہوتا ہے اس کا بڑا روب قائم ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا جانو، بالکل سچ کہتا ہے، اس نے تو تعویذ نکال کے بھی دکھا دیے. اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ سب دوسروں کو بے وقوف بنانے کی ہوتی ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں. اور بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر سچا کلام کوئی نہیں، اللہ کی ذات اور اللہ کی طاقت سے بڑی طاقت کوئی نہیں. اس لیے ان طریقوں سے شرک کا کام کرنا، گناہ کے کام کرنا، اور غیب کی خبریں معلوم کرنا، اور شیطان کی اطاعت اور فرما برداری کے کام کرنا، یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں جس کا نتیجہ جہنم ہے. کیونکہ آخر میں وہ کیا کہیں گے، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور پہنچے ہم اپنی اس مدت کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی. یعنی قیامت کا دن سب کے لیے مقرر ہے نا کہ سب کو اکٹھا ہونا ہے. تو یا اللہ یہی غلط کام کرتے کرتے آج ہم یہاں آ پہنچے. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، النار، آگ، مسواکم، تم سب کا ٹھکانہ ہے. تم سب کس کا؟ ان انسانوں اور جنوں کا جو مل کر آپس میں اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہے، حرام کام کرتے رہے، جادو اور ساحری اور کہانت اور غیب کی خبریں معلوم کرتے رہے یا اس کا دعویٰ کرتے رہے. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، کیونکہ اللہ کا ارادہ اس کا اپنا ارادہ ہے، وہ اپنے فیصلوں کو خود بدل بھی سکتا ہے اور جب تک چاہے جیسے چاہے نافذ بھی کر سکتا ہے. اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جہنم کی، تو دوسری طرف زمہریر ہے. اس کا نام آپ نے سنا ہوگا. زمہریر انتہائی ٹھنڈی جگہ ہے. جیسے نار یعنی جہنم، سعیر جو ہے، جیسے سعیر انتہائی بھڑکتی ہوئی آگ کی جگہ ہے، ایسے ہی زمہریر انتہائی سرد اور ٹھنڈی جگہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب آپ برف پہ کافی دیر ہاتھ رکھیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، جلنے لگتی ہے نا اسکن. تو اللہ ماشاء اللہ سے بعض مفسرین نے یہ معنی نکالا ہے کہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ سے نکال کر، یعنی سعیر سے نکال کر زمہریر میں ڈال دیا جائے گا، اور وہاں بھی بظاہر وہ ٹھنڈک ہوگی لیکن اس کی تاثیر بھی جلنے ہی کی ہوگی. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے. وکذالک، اور اسی طرح، نولی، ہم مسلط کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں، بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعضاً بعض پر، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں. اب بعض اور بعض سے مراد کون ہے؟ ایک معنی تو یہی جو پیچھے ہم پڑھ چکے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اللہ ہم میں سے بعض نے بعض سے خوب فائدہ اٹھایا. تو اس سے مراد جن اور انس بھی ہیں، اور ظالم سے مراد گناہگار. اور نولی کا ایک معنی دوست بنانا، مددگار بنانا، یعنی اس طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا مددگار بنا دیتے ہیں
یعنی جن اور انسان غلط کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں. دوسرا معنی کیا؟ ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں. جب کوئی گروہ اللہ کی نافرمانی کر کے ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں. ابن عباس کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے خوش ہوتا ہے تو نیک آدمیوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو برے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم لوگ ہوگے ایسے ہی تم پر حکمران مقرر کیے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعان ظالما، جس نے کسی ظالم کی مدد کی، سلطہ اللہ علیہ، اللہ اس کو اسی پر مسلط کر دے گا. یعنی جب کوئی شخص کسی ظالم کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو اس پر بھی مسلط کر دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، مثلا ڈاکو یا لٹیرے قسم کے، پہلے یہ گینگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر یہی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں آپس میں. تو ظلم کی وجہ سے جو دوستی ہوتی ہے یا گناہ پر جو دوستی یا تعلق ہے اس میں کوئی خلوص نہیں ہوتا، وہ صرف وقتی ظاہری مفادات کے لیے قائم ہوتی ہے، اور جب مفاد پورا ہوتا ہے تو وہ دوستی بھی ختم ہو جاتی. پائیدار دوستی تو بس اللہ کی خاطر ہی ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور جہاں تک دنیاوی مفادات پر مبنی دوستی ہو تو وہ صرف مفادات کی وجہ سے ہوتی ہے، جب مفادات گئے تو دوستی بھی گئی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر نمبر 1 مسلط کر دیتے ہیں، نمبر 2 دوست بنا دیتے ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی اگر اس کو بالکل آیت کے آخری حصے سے ریلیٹ کیا جائے، قال النار مثواکم خالدین فیہا، تم دنیا میں برائی پہ اکٹھے تھے تو جہنم میں بھی تم اکٹھے ہو. یعنی تمہاری یہ دوستی صرف دنیا تک نہ رہی بلکہ آخرت میں بھی تم کو لے ڈوبی، یعنی جہنم میں بھی تم ساتھ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی نولی کے کتنے مفہوم ہوئے؟ 2 بڑے مفہوم ہیں. ایک کیا ہے؟ مسلط کر دینا، اور دوسرا کیا ہے؟ دوست بنا دینا. ٹھیک. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، جیسے انسان خود ہوتا ہے ویسے ہی اس کا دوست ہوتا ہے نا. انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. ظالم شخص کا کوئی مہربان تو دوست نہیں ہو سکتا، یا مہربان کسی ظالم کو تو دوست نہیں بنا سکتا. انسان کی پہچان ہی اس کی دوستی سے ہوتی ہے، وہ خود کیا ہے. اچھا، اگر اس کو پچھلی آیت کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے تو کیا معنی بنتا ہے؟ یعنی برائیوں پر ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہیں اور پھر آخرت میں بھی اکٹھے ہوں گے ایک جگہ جہنم میں. اور اگر اس کو مسلط کرنے کے معنوں میں یا حاکم بنانے کے معنوں میں تو اس کا معنی کیا ہے کہ جب کوئی قوم بگڑ جاتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں. اس سے ملتا جلتا مفہوم پیچھے بھی گزرا ہے، عذاب کی جو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے نا، اوپر سے عذاب، وہاں بھی تو یہ حدیثیں پڑھی تھی نا آپ نے. یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، والانس، اور انسانوں کے گروہ. یہ کہاں خطاب ہے؟ میدان حشر میں. اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جنات اور انسانوں سے خطاب فرما رہے ہیں. جنوں کا نام پہلے کیوں لیا گیا؟ اس لیے کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے صرف جن رہتے تھے، بعد میں انسان آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.